ایک آدمی کہتا ہے کہ میری اہلیہ نے مجھے ڈرتے ڈرتے آواز دی۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ میں نے اپنے آنسوں کو ضبط کرتے اور اپنی بے بسی پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا۔ کہنے لگی 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، سحری میں کچھ نہ بھی ہو لیکن افطار میں کم از کم اتنا کھانا تو ہو کہ ہمارا نہیں کم از کم بچوں کا ہی پیٹ بھر جائے۔ یہ سن کر میں نے کرسی پر سر ٹکا لیا اور چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ گردش زمانہ کہاں سے کہاں لے آیا۔ سوتے ہوئے بچوں کو دیکھا جو بھوک سے بے حال سو رہے تھے۔ بے اختیار میرے آنسو نکل آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے یہ آنسو میری بیوی دیکھے۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جلدی جلدی آنسو پونچھا اور دروازے پر پہنچا۔ دیکھا کہ دروازے پر شارق بھائی ہیں۔ میں نے خوش دلی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا جی شارق بھائی۔ وہ کہنے لگا کہ عبداللہ بھائی وہ آج ہم نے راشن کے تھیلے تقسیم کرنے ہیں، آپ تو انجمن کے سابق ناظم بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے ہی تھیلے تقسیم ہوں۔ میں نے پوچھا پروگرام کب ہے؟ شارق بھائی نے پروگرام کی تفصیل مجھے بتائی۔ میں نے کہا ہاں بالکل، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ واپس گھر میں داخل ہوا تو اہلیہ نے پوچھا کہ کون تھا؟ میں نے کہا انجمن کے ایک دوست تھے شارق بھائی۔ خیر تو ہے؟ اہلیہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں خیریت ہے، محلے میں راشن تقسیم کرنا ہے، میں نے دبے لفظوں میں کہا۔ وہ کہنے لگی دیکھا اللہ نے کیسے مدد کی، بس تو ایک راشن کا تھیلا آپ بھی لے آئیے گا۔ میری اہلیہ کے چہرے پر امید کی ایک چمک آئی۔ میں نے کہا میں کیسے لے آؤں گا؟ میں وہاں راشن تقسیم کرنے جا رہا ہوں بحیثیت مہمان کے۔ میں ان سے کہوں کہ بھائی میرے گھر میں بھی 2 دن سے کچھ نہیں پکا، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، ایک تھیلا مجھے بھی دے دو؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میری اہلیہ میری سفید پوشی کی طبیعت اور مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا تو آپ یوں کہہ دیجئے گا نا کہ ایک تھیلا ہمیں بھی دے دو، ہمیں کسی کو دینا ہے، یعنی جھوٹ بولوں کہ کسی کے نام سے لوں اور خود کھا جاؤں؟ میں نے کچھ سخت لہجے میں کہا تو وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ شام میں اپنا بہترین سوٹ نکالا، واسکٹ پہنی اور پروگرام میں جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو اہلیہ کی آنکھ ڈبڈبا رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اتنی جلدی ہمت ہار گئی پگلی، اور میں گھر سے نکل گیا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ پروگرام میں پہنچا تو صدارت کی کرسی پیش کی گئی، مجھ سے بھی خطاب کو کہا گیا۔ میں نے اپنی گفتگو کی اور اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور اسلام عام کرو اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ آرام سے سو رہے ہوں تو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا۔ نہ جانے کتنے بے روزگار، مفلوق الحال اور غربت کے ستائے ہوئے لوگ جن کے گھر میں راشن نہیں، چند دن کی آسودگی ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد شارق بھائی نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بھائی آئیے اور راشن تقسیم کیجیے۔ یہ وقت مجھ پر بہت سخت تھا۔ میں جب بھی تھیلا دیتا میرا دل چاہتا کہ کہوں کہ بھائیو ایک تھیلا مجھے بھی دے دو، ایک تھیلا میرے لیے بھی رکھ دو، میرے گھر میں بھی بچوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مگر میری سفید پوشی مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں یہ کہہ سکوں۔ پروگرام کے بعد میں خالی ہاتھ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو اہلیہ کی آنکھوں میں امید جگمگا رہی تھی، لیکن خالی ہاتھ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر برسنے لگیں اور میں نڈھال ہو کر کرسی پر ڈھہ گیا۔ دوستو یہ ایک سچی کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں نام فرضی دیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آس پاس دیکھیے بہت سے سفید پوش ہیں
جو زبان سے کہہ نہیں پاتے ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھیے، اور آپ اگر اپنے ساتھیوں کے حالات زندگی سے ہی غافل ہیں تو حیرت ہے کہ آپ ویلفیئر کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے آس پاس کے عزیز و اقارب کو دیکھیے، لوگوں کی رقم آپ کے پاس امانت ہے، اس بات پر سوچئے گا اور غور ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔